Now let's look at an example of how we develop capacity requirement planning. اس کے اندر ہم نے وہی دونوں پروڈکٹ لیے ہیں اے اور بی. جیسے میں نے کہا تھا کہ کیپیسٹی ریکوائرمنٹ پلاننگ کے اندر وہ سارا ڈیٹا ہم یوز کرتے ہیں جو کہ ہم نے ریسورس پروفائل کے ٹیکنیک کے اندر ہم نے یوز کیا تھا رف کٹ کیپیسٹی پلاننگ کے جو یہ ٹیکنیک تھی. اس کے اندر بھی ہم نے یہی یوز کیے ہیں. اے اور بی اینڈ پروڈکٹس یوز کر رہے ہیں اور اس کے اندر اے میں سی ڈی ہیں اور جبکہ بی میں ڈی ای اور ایف یوز ہو رہے ہیں. اس کا ہم نے چارٹ بھی ڈیولپ کیا ہوا تھا, آپریشن سیٹ بیک چارٹ فار پروڈکٹ اینڈ پروڈکٹ اے ایز ویل ایز فار اینڈ پروڈکٹ بی, اور اس کے ڈفرینٹ ٹائمنگز اور لیڈ ٹائم کو انکارپوریٹ کرتے ہوئے ڈفرینٹ پیریڈز کے اندر جو لوڈ ہوگا کمپوننٹ سی کا اور کمپوننٹ ڈی کا وہ بھی ہم نے اس کے اندر ڈیولپ کیا ہوا تھا. اسی طرح ہم نے کیپیسٹی ریکوائرمنٹ پلاننگ کو اب ہم نے پلان ڈیولپ کرنا ہے, اس کو یوز کرنا ہے. جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ ایم آر پی کے ساتھ اس کو یوز کیا جاتا ہے, تو اس کے اندر ایم آر پی کا ریکارڈ ہم نے انکارپوریٹ کرنا ہے. لیٹ سپوز ہم اس کے اندر صرف پروڈکٹ اے کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ اس کو ذرا سمپلیفائی کر رہے ہیں ایگزامپل کو, ورنہ اٹ از کمپیوٹیشنلی اٹس اے ویری لارج ایفرٹ جو کہ سی آر پی کے اندر یوز ہوتی ہے. ہم اس کے اندر کمپیوٹیشن بہت زیادہ کرتے ہیں, ڈیٹا بیس بھی بہت لارجر چاہیے ہوتا ہے جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو ایکسپلین کیا بتایا. اس کے اندر اس لیے ہم صرف پروڈکٹ اے کو یوز کریں گے. اس کے ایم پی ایس کو دیکھتے ہوئے ہم نے ڈٹرمن کرنا ہے کہ لیٹ سے ورک سینٹر 300 کے اوپر کیا لوڈ آئے گا, کیونکہ ورک سینٹر 300 کے اوپر صرف پروڈکٹ سی کا سیکنڈ آپریشن کا لوڈ ہوگا, تو اس لیے ہم صرف سی کو ہم دیکھیں گے کہ اس کا ورک سینٹر 300 پر کیا لوڈ ہے. ورک سینٹر 200 کے اوپر بھی سی کے حساب سے جو کہ اے میں یوز ہو رہا ہے کیا لوڈ ہوگا وہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں. لیکن ویسے اگر ہم دیکھیں تو 200 کے اوپر سی ڈی ای اور ایف تینوں کا لوڈ آتا ہے ڈفرینٹ ٹائمز کے اوپر, تو اس کو وہ ذرا تھوڑا سا زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے, بٹ اسی کو ہم آگے لے کر چل سکتے ہیں اور اس کو ان کے بھی لوڈ ڈٹرمن کر سکتے ہیں. ہم نے یہ دیکھا تھا کہ فرسٹ 3 ویکس میں 33 یونٹس کی ریکوائرمنٹ تھی پروڈکٹ اے کی, پھر نیکسٹ 3 میں دیٹ از 4, 5 اور 6 پیریڈ میں 40 یونٹس کی ایچ پیریڈ میں ریکوائرمنٹ ہے, اینڈ 7 اور 8 کے اندر 30 یونٹس کی ریکوائرمنٹ ہے آف پروڈکٹ اے, دیٹ از دا ایم پی ایس. کمپوننٹ سی جو ہے اس کا ہم نے پہلے بھی کیا ہوا تھا ڈٹرمن, لاٹ سائز 40 ہے, لیڈ ٹائم 2 ہے فار آپریشن 1 آن ورک سینٹر 200 1 ویک کا ہے, اینڈ آپریشن 2 آن ورک سینٹر 300 کا اگین 1 ویک کا لیڈ ٹائم ہے, تو ٹوٹل لیڈ ٹائم 2 کی ہے. کیونکہ یہ سی ایک یوز ہو رہا ہے فار ایچ اے, تو جو ایم پی ایس ہے وہی اس کے گراس ریکوائرمنٹ بھی بن رہا ہے, دیٹ از ویک 1, 2 اینڈ 3 میں گراس ریکوائرمنٹ سی کی 33 یونٹس کی ہے, 4, 5, 6 میں سی کی گراس ریکوائرمنٹ 40 یونٹس کی ہے, اینڈ 7 اینڈ 8 میں گراس ریکوائرمنٹ 30 یونٹس کی ایچ ویک میں ہے. اس کیس میں جیسے میں نے بتایا تھا کہ ورک ان پروسیس کو ہم انکارپوریٹ کرتے ہیں, تو وہ بھی ادھر انکارپوریٹ ہوا ہے, اینڈ دیٹ از 40 یونٹس ہم شیڈیول ریسیٹ ہے ان ویک 2, اور کیونکہ ہم لیٹ سے ویک 1 کے اندر ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان 40 یونٹس کے آپریشن ورک سینٹر 300 میں ویک 1 کے اندر اس کا آپریشن ہو رہا ہوگا. سو دیٹ از بیسیکلی اٹ از ورک ان پروسیس. کچھ آپریشن ہو گیا ہے ورک سینٹر 200 کے اندر سی کے اوپر, اور اب ان 40 یونٹس کا ویک 1 کے اندر آپریشن ہو رہا ہوگا, تو یہ شیڈیول ہے ویک 2 کے اندر ریسیو کرنے کا. ہمارے پاس پروجیکٹڈ اویلیبل بیلنس 37 یونٹ کا ہے, اس کو لے کر ہم چلتے ہیں. 37 minus 33 will give us 4 in projected available balance row. اب ویک 2 کے اندر 40 یونٹس کے شیڈیول ریسیٹ ہے وہ ہمیں مل جائیں گے, پلس 4 will be 44 مائنس ہمارے یہ 33 کی گراس ریکوائرمنٹ, تو ہمارے پاس کتنا بچ جائے گا 11 یونٹس. اب یہ 11 یونٹس جو ہیں یہ اکیلے
نیکسٹ تھرڈ پیریڈ کی ریکوائرمنٹ کو میٹ نہیں کر سکیں گے. سو وی پلان ٹو ریسیو 40 یونٹس آف سی ان ویک 3, اور اس کو ریسیو کرنے کے لیے وی نیڈ ٹو ریلیز, آرڈر ریلیز کرنا پڑے گا ان ویک 1 بیکاز 2 ویکس کا لیڈ ٹائم ہے. یہ ہم کرتے ہیں تو ہمارے پاس 18 یونٹس ویک 3 کے اندر, اینڈ کے اندر ویک 3 کے اینڈ میں رہ جاتے ہیں. اسی طرح ویک 4 کے لیے 40 یونٹس ہم نے ریسیو کرنے ہیں جو کہ ریلیز ہوں گے ویک 2 کے اندر, اور ہمارے پاس ویک 4 کے اینڈ میں 18 یونٹس بچ جائیں گے جب ہم اس 40 یونٹس جو ہم نے پلان ریسیٹس کی ہوئی ہیں وہ ہم انکارپوریٹ کریں گے. اسی طرح اگر ہم چلیں تو یہ ہمارے پاس پروجیکٹڈ اویلیبل بیلنس کی ڈیٹیل آ رہی ہے. ویک 5 میں 18, ویک 6 میں 18, پھر 28 اینڈ ویک 8 میں 38 کی, اور ہمیں ہر ویک میں 40 یونٹس کی ریکوائرمنٹ ہے سو دیٹ یہ ہم پوری کر سکیں. اسی طرح ان کے ریلیز جو ہے آرڈر کے, یہ 3rd, 4th, 5th اینڈ 6th ویک میں ہوگی ریلیز, 7th اور 8th ویک میں نہیں ہوگی. وہ آگے جب ہم 9th, 10th کے اندر دیکھیں گے تو اس کے مطابق ہوگا کہ ریلیز پلانڈ آرڈر ریلیزز ہیں کہ نہیں ہیں. اب اس کو ہم نے کنورٹ کرنا ہے انٹو اسپیسیفک کیپیسٹی ریکوائرمنٹ فار دا پروڈکشن آف کمپوننٹ سی آن ورک سینٹر 300. اگر ہم اس کو دیکھیں تو کیا ہے بیسیکلی کہ ورک سینٹر 300 کی کیپیسٹی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ ویک 1 ٹو ویک 7 8 کی آ رہی ہے, 8 یونٹس کی. کمپوننٹ سی ہیز بیسیکلی 2 آپریشنز. یہ جو ہے ایک آپریشن ورک سینٹر 200 میں ہو رہا ہے پہلا, دوسرا آپریشن از پرفارمڈ آن ورک سینٹر 300, اور جو ٹائم ریکوائرڈ ہے ورک سینٹر 300 کے اندر وہ 0.2 آورس کا ہے, جو کہ ہم نے دیکھا تھا, جو کہ آپریشن سیٹ بیک چارٹ کے اندر ہم نے ڈٹرمن کیا تھا کہ ورک سینٹر 300 میں 0.2 آورس پر یونٹ کی ریکوائرمنٹ ہے سی کی پروڈکشن کے لیے. تو جب ہم اس کو 40 لاٹ سائڈ سے ملٹی پلائی کریں گے تو وی گیٹ 8 آورس. اب اس کے اندر اگر ہم پریویس اس کے اندر دیکھیں تو بیسیکلی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ لیٹ سے ویک 2 کے اندر اگر آرڈر ریلیز ہوا ہے 40 یونٹس کا, تو اس کی جو 300 ورک سینٹر پر لوڈ آئے گا وہ ویک 3 میں آئے گا. آرڈر ریلیز ہو رہا ہے لیٹ سے ویک 1 میں 40 یونٹس, لیکن ویک 1 کے اندر ورک سینٹر 200 پر لوڈ آئے گا اور 300 پر نہیں. وہ کہاں آئے گا؟ وہ ویک 2 کے اندر آئے گا. اور اسی طرح اگر ہم چلتے جائیں تو ویک 6 کے اندر جو ہم نے ریلیز کیا ہے 40 یونٹس کا آرڈر, تو 6th ویک کے اندر کیونکہ پہلا آپریشن ورک سینٹر 200 کے اوپر ہے تو وہ 6th ویک کے اندر 200 کے اوپر اس کا لوڈ آئے گا, جبکہ 7th ویک میں جا کر اس کا لوڈ ورک سینٹر 300 پر آئے گا. اسی لیے آلدو ادھر ریلیز کچھ نہیں ہے ان 2 ویکس میں 7th اور 8th میں, لیکن آپ اگر اس کے اندر دیکھیں تو یہ 8 آورس کا لوڈ جو ہے وہ ویک 7 کے اندر نظر آ رہا ہے ہمیں, کیونکہ ویک 6 کے اندر 40 یونٹ کا آرڈر ریلیز ہوا, اس کا ویک 6 کے اوپر 200 ورک سینٹر کے اوپر لوڈ آیا, اور ویک 7 میں ہم نے دیکھا کہ ورک سینٹر 300 کے اوپر اس کا لوڈ آیا 8 آورس. اور اسی طرح ہم نے اس کو کیلکولیٹ کرتے رہنا ہے. اس کے اندر آف سیٹ لیڈ ٹائم کا بھی انکلوڈ ہو رہا ہے جو کہ ہم اس کے اندر یوز کر رہے ہیں, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے اندر کمپیوٹیشنل ایفرٹس جو ہیں وہ باقی ساری جو ہم نے ابھی تک ٹیکنیکس کی تھی رف کٹ کیپیسٹی پلاننگ کی, ان سب سے زیادہ اس کے اندر کمپیوٹیشنل ایفرٹس ہیں. اسی لیے ہم نے صرف ایک اسپیسیفک ورک سینٹر 300 کو یوز کرتے ہوئے اس کو ہم نے اس کا جو لوڈ ہے وہ ہم نے ڈٹرمن کیا ہے. ورک سینٹر 200 کو ہم نے نہیں کیا, ورک سینٹر 300 صرف کیا, جسٹ ٹو ایکسپلین کہ یہ کس طرح ہم نے اس کی کیلکولیشن کرنی ہے.